الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی ربی لرما کما ربیانی صغیرا ربی اغفر وانت خیر الراحمین ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 29 اور لیکچر کا عنوان ہے سورہ زلزال کی تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے پہلے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کیسے ایک شیعہ ذاکر علی رضا رضوی من گھڑت تفسیر بیان کرتا ہے، اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شیعہ مفسرین نے کہیں ایسی تفسیر بیان کی ہے کہ نہیں کی۔ آئیے ہم ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر ہم آپ کو وہ دکھائیں گے سورہ زلزال کی تفاسیر جو مختلف شیعہ علماء کرام نے بیان کی ہے۔ آئیں ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وعجل فرجا، اس آیت کی اس سورہ کی تفسیر میں وقال الانسان ما لہا، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراً بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے، کانپنے لگے کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے، یہ زلزلہ رک نہیں رہا، توجہ ہے نا؟ کہ سارے مدینے والے اپنے گھروں سے نکلے، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں جب آئے تو وہاں دو افراد کھڑے تھے جن کے نام میں نہیں لے پاؤں گا، یہ لینے میں حرج نہیں ہے میں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ اور کچھ ہے۔ تو اب وہ پہلے اور دوسرے کیونکہ میں کوئی تبر وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں نام لے سکتا ہوں یہاں پہ۔ تو ایک مرتبہ تمام کے تمام مسلمان آئے اور دونوں سے کہا کہ زلزلہ رک نہیں رہا، ہمارے دل دہل رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں نے کہا کہ ہم خود کانپ رہے ہیں، کہ کیا کیا جائے، مسجد نبوی ہے، ذرا کوئی واسطہ دو۔ پہلے نے دوسرے کو دیکھا، کیا کریں؟ دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں۔ اب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ دونوں چلے، کہا مدینے والوں ہمارے ساتھ چلو، علی کے پاس چلتے ہیں۔ کہا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے؟ مولا مسکرائے، کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجمع چلے گا، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہ یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ، ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا، چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا۔ مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو، میرے ساتھ باہر چلے۔ سب مدینے سے باہر نکلے، کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹی سی چوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہا باہر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ قرآن میں آیا تھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ مولا نے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں، بھائی سارے مجمع کی توجہ، مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں، سکون میں آ جا۔ زلزلہ تھم گیا، زلزلہ رک گیا۔ مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی؟ سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے، کیونکہ زمین ہے تراب، مٹی، علی ہے ابو تراب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں، مگر ان میں سے کوئی صحیح روایات نہیں ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ سخت بھونچال ہے، ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی کہ جو زمین میں خزانے ہوں گے، جو مردے ہوں گے، جو بھی چیزیں زمین میں موجود ہوں گی، وہ اپنا جو ہے وہ سارا مال نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور یہ منظر کون سا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ منظر قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ کیا مطلب؟ زمین وہ بیان کرے گی جو زمین کے اوپر کیا گیا کام، جو آپ لوگوں نے اعمال، جو انسان اور جنات نے اعمال کیے، وہ سارے بیان کر دے گی۔ کس کو بیان کرے گی؟ وہ اللہ رب العالمین کو بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس نے تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، پس جس نے ذرۃ خیر یرا، ذرا سی نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا، اور جو ذرا سی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس نے کیا اعمال کیے اور کیا نہ کیے۔ یعنی دہشت زدہ ہو کر انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ یہ جواب شرط ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دے گی۔ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا، یعنی زمین کو قوت گویائی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے، جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرمائے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ منظم متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ یسترو کا مطلب لوٹیں گے، یہ یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اشتاتاً متفرق، یعنی کہ مختلف ٹولیاں بنا کر، بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا اور بعض کا بائیں جانب، یا یہ مختلف گروہ ادیان و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہ متعلق ہے یصدرو کے یا اس کے تعلق تحدث اخبارہ سے، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کے ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، پس وہ اس سے خوش ہوگا یا وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ذراتن کا مطلب بعض کے نزدیک چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں انسان دبیر پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر زمین سے مٹی لگ جاتی ہے، وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں گرد و غبار کے جو ذرات نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے، لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے معنی کو اولا کہا ہے۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ یہ صورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانیں، کسی برائی کو چھوٹا نہ جانیں، کیونکہ انسان چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھا کر گرتا ہے، پہاڑوں سے ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سید علی رضا رضوی شیعہ ذاکر ہیں، انہوں نے جو تفسیر بیان کی اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھ لیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں تفسیر فصل الخطاب سید علی النقوی جو ایک شیعہ عالم تھے، مفسر تھے۔ پھر اسی طرح ہم آپ کو دوسری تفسیر دکھا رہے ہیں، تفسیر الکوثر فی تفسیر القرآن محسن علی نجفی صاحب۔ اب آپ خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ من گھڑت تفاسیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات سنیں، حق بات کرنے والوں کا ساتھ دیں، اور جو لوگ من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کے قصے کہانیوں کی دلیل مفسرین سے، جو مجتہد ہیں مفسرین ہیں، ان سے کہیں کہ وہ ہمیں ان کی کوئی قرآن اور حدیث سے دلیل دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ممبر اہل بیت ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر حسین ہے۔ اس پر بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ اور بلانے والوں کو چاہیے کہ یہ حق کا علمبردار بنے، حق کا علمبردار ہو۔ یہ ممبر ایسا مظلوم ممبر ہے جس پر بیٹھ کر جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر دیتا ہے، حالانکہ قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جو ایسے من گھڑت قصے کہانیاں بیان کریں ان سے پورا ثبوت لیا جائے، اور علماء حق کا جو علماء تفسیر ہیں، علماء تشیع کے جو عالم ہیں، مجتہد ہیں، ان سے تفاسیر سنیں۔ ہم آپ کو سید حیدر نقوی صاحب کا بھی بیان اس میں سنائیں گے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب لرزا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، جب زمین کو ایک زلزلے کے ذریعے لرزا دیا جائے گا، اور یہاں مراد قیامت جب آئے گی تو اس وقت آنے والا زلزلہ ہے، جیسے کہ آنے والی آیات خود اس پر گواہی دے رہی ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی، خارج کر دے گی زمین اپنے اثقال کو، اپنے وزنوں کو، یعنی جو کچھ زمین کے سینے کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے، کس کو؟ زمین کو۔ اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ انسان گھبرا اٹھے گا۔ اب جب اس زلزلے کی شدت دیکھے گا زمین کی تو تعجب سے اور اس ایک عجیب و غریب کیفیت جو اس پر طاری ہوگی وہ پکار اٹھے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، اتنا شدید زلزلہ۔ اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو تھی اور ہم جس پر انحصار کر رہے تھے کہ ان عمارتوں کو کچھ نہ ہوگا، یہ زلزلہ ایسی تباہی مچا رہا ہے۔ تو یہ حالت تعجب اور ایک عجیب سی کیفیت جو اس زلزلے کو دیکھ کر
اس حالت میں طاری ہوگی، اس حالت میں یہ الفاظ گویا کہ انسانوں کے منہ سے نکلیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی جس دن یہ حادثہ، یہ زلزلہ پیش آئے گا، تحدث زمین بولے گی، تحدث حدیث سے ہے یعنی بولنا، کیا بولے گی؟ اخبارہا، اپنی اخبار، اخبار خبر کی جمع ہے، اپنی خبریں سنائے گی، بول کر زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ اب جو زلزلے سے تعجب میں تھا انسان کہ یہ کیا ہو گیا زمین کو، میری ساری ٹیکنالوجی اس کے سامنے فیل ہو گئی ہے، اس کو ایک اور عجیب و غریب چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ زمین نے سب کچھ، سارا ڈیٹا، سارا ریکارڈ باتوں کا، اعمال کا اپنے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، آپ کا رب اسے، اوحا وحی سے ہے، اور وحی کا اصل معنی ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے، اشتاتن، گروہ گروہ بن کر، مختلف گروہ بن کر۔ اب یہ قرآن میں چند جگہوں پہ ذکر آیا، ان گروہوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ہر علاقے کے برے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے گناہوں کی بنیاد پر گروپس بنا دیے جائے، کون لوگ اس گناہ میں زیادہ انوالو تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، کس لیے آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کتنا دقیق، کتنا باریک بینی والا نظام ہے اللہ کا چیزوں کو محفوظ رکھنے کا۔ فرمایا آیت نمبر 7 میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی جس نے خیر، اچھائی کی ہوگی، یرہ، اس کو دیکھے گا۔ یعنی ایک دفعہ اللہ انسان کو ہر چیز سامنے اس کے دکھا دے گا۔ اور آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، شر خیر کا اپوزٹ، خیر کی ضد، شر یعنی برائی، شر یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ ہماری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ حق کو سن کر اس پر عمل کریں۔ میں نے کوئی یہ ویڈیو میری بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک حق بات پہنچائی جائے اور یہ دکھایا جائے کیسے علماء اہل تشیع جو صحیح مفسر، صحیح مجتہد ہیں، وہ آپ کو حق بات بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ دکھایا جائے آپ کو جو شیعہ ذاکرین جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں کو، قصے کہانیوں کو آپ لوگوں سے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام
کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگ ہستیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمان اور مومنین جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مسلمان اور مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر موت دے، ایمان پر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔